اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں افرأیتم ما تمنون، تم نہیں غور کرتے کہ میں نے تم کو اپنی ماں کے پیٹ میں تم نے کیا کیا؟ تم نے زیادہ زیادہ منی کا قطرہ عورت کے رحم تک پہنچایا، اور وہ منی کا قطرہ بھی میں نے پیدا کیا، اس کو پہنچانے کا سسٹم بھی میں نے ہی بنایا، اس سسٹم کے اندر لذت وہ بھی میں نے ہی رکھی، ٹھیک، اور اس لذت کی وجہ سے تمہیں کتنا ریلیف ملتا ہے وہ بھی میں نے ہی رکھا، اور اس کے بعد پھر وہاں عورت کا ایگ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، مرد کا سیمن بھی ٹھیک ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پھر اس اوری کے اندر جو ماحول چاہیے وہ ماحول بھی صحیح ہونا چاہیے، اس کے بعد پھر کروموزوم کی تھیوری کے بیس پر ڈبل ایکس ایکٹیویٹ ہوگا یا وائی ایکس ایکٹیویٹ ہوگا، یہ تو میرا فیصلہ ہے، اس کے بعد کبھی لڑکا آئے گا کبھی لڑکی آئے گی، لیکن جو بھی آئے گا مکمل آئے گا، اور مکمل بھی اس طرح سے آئے گا کہ اس کا جسم دنیا کے تمام انسانوں سے ڈفرنٹ ہوگا، کسی کا جسم دوسرے کے ساتھ نہیں ملے گا، ہر ایک کا ڈی این اے الگ الگ ہے، اور عام انسانوں کو اگر ہم سمجھانا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ صاحب فنگر کسی کا کسی سے نہیں ملتا، فنگر تو بہت چھوٹا سا مسئلہ ہے، آنکھیں تو دنیا میں کسی کی کسی سے مل ہی نہیں سکتی ہیں، ہر انسان کی آنکھ بالکل الگ ہے، یعنی گویا ہمارا بنانے والا کہتا ہے جو آنکھ میں نے تجھے دی بس وہ تجھے ہی ہے اور کسی کو نہیں دی، جو ناک میں نے تجھے دی بس وہ میں نے تجھے ہی دی ہے، ایسی شیپ والی ناک اور کسی کو نہیں، جسے پسند آئے یا نہ آئے مگر تیری ناک صرف تیری ہے۔ اب یہ جو جسم اللہ تعالیٰ شاہ نے ہم کو عطا کیا، اور عطا کرنے کے بعد پھر کہتا ہے یہ امانت ہے تمہارے پاس، ایسی تمام چیزوں سے پرہیز کرنا جو تمہارے جسم کو نقصان پہنچائے۔ جس اللہ نے یہ قیمتی جسم عطا کیا وہ اللہ بہت رحیم ہے، اور رحیم خدا نے ہمارے لیے نبی بھیجا وہ بھی رحیم ہے، اللہ نے اپنے آپ کو بھی کہا رحیم، اپنے نبی کو بھی کہا رحیم، اللہ نے اپنے آپ کو بھی کہا رؤوف، اپنے نبی کو بھی کہا رؤوف، کیونکہ اللہ نے اس بندے کو پیدا کی، اس لیے اللہ چاہتے ہیں میرا یہ بندہ کوئی وہ چیز نہ کرے جس سے اس کے جسم کو نقصان پہنچے، اور نقصان پہنچانے والی چیزوں کو اچھی طرح سے پوائنٹ آؤٹ کر کے کہا یہ بھی مت کرنا، یہ بھی مت کرنا، یہ بھی مت کرنا، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ نقصان اگر ہے تو انسانوں کا ہی نقصان ہے۔ مثلا فرض کیجئے اللہ نے ہی جانوروں کو پیدا کیا، ان جانوروں میں سے کچھ جانوروں کو انسانوں کے لیے حلال کر دیا، گوشت انسان کے لیے حلال کر دیا گیا کیونکہ انسان کو پروٹین چاہیے، اور پروٹین سب سے زیادہ گوشت میں ملتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے وٹامن جو ہیں وہ گوشت کے اندر ہیں، تو گویا کچھ جانوروں کا حلال کر دیا بندوں کے لیے۔ اس جانور کے اندر ایک تو ہوتا ہے گوشت اور ایک ہوتا ہے خون، تو اللہ کا منصوبہ یہ ہے کہ میرا بندہ گوشت کھانا چاہیے کیونکہ اس کے لیے فائدہ مند ہے، خون نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس کے لیے مضر ہے، تو اللہ نے گوشت حلال کر دیا، خون کو حرام کر دیا، اب کلیئر کٹ صاحب بتا دیا خون تمہارے لیے حرام، حرمت علیکم المیتۃ والدم۔ اب اگر ہم سوال کریں گے یا اللہ گوشت بھی آپ نے پیدا کیا، خون بھی آپ نے پیدا کیا، تو گوشت آپ نے حلال کر دیا، خون کیوں حرام کر دیا؟ ایمان تو کہے گا میرے اللہ نے مجھے حرام کر دیا، مجھے ماننا ہے، لیکن آج چونکہ انفارمیشن کا زمانہ ہے، تعلیم کا زمانہ ہے، آج جب ریسرچ ہو گیا تو اچھی طرح سے کلیئر ہو گیا انسان کا ڈائجسٹو سسٹم خون ڈائجسٹ کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ انسان کا میادہ خونخوار جانور کا میادہ نہیں ہے، اللہ نے مگرمچھ کا میادہ ایسا بنایا کہ وہ بھینس کی ہڈیاں بھی چبائے بغیر ہی ہضم کر لیتا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے مگرمچھ جب جانتے ہو تو چبا کے نہیں، وہ سارا اندر اتار لیتا ہے، ٹھیک، مگرمچھ اور شیر کی لڑائی مشہور ہے دنیا میں، اگر کنارے پر کہیں بھینسیں پانی چر رہی ہوں اور یہ پانی پی رہی ہوں اور اس کے بعد مگرمچھ آ کر کے بھینس کے بچے کو کھینچ لیتا ہے تو سیدھے اندر اتار لیتا ہے۔ مگرمچھ کا میادہ ایسا ہے کہ وہ ڈائجسٹ کر لیتا ہے ہڈیوں کو بھی، شیر اور جنگلی درندوں کا میادہ ایسا ہے کہ وہ کچا گوشت اور کچا خون ڈائجسٹ کر لے گا، گائے بیل کا میدہ ایسا ہے وہ صرف گائے ڈائجسٹ کر سکے گا، انسانوں کا میدہ اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ خونخواروں جیسا بھی نہیں ہے اور مگرمچھوں جیسا بھی نہیں ہے۔ اب اگر بندہ خون پیے گا تو چند دنوں میں اس کا میدہ بیٹھ جائے گا، تو ہمارے اللہ نے 1400 سال پہلے کہا کہ خون مت پینا، خون مت پینا، اس لیے نہیں کہ خون کی کوئی مجھے ضرورت ہے، وہ تو تمہارے لیے مضر ہے، اسے میں اس کو حرام کر رہا ہوں، چونکہ اللہ رب العالمین ہے، تو رب العالمین بندوں کے ساتھ رحیم ہے، اللہ نے جو نبی بھیجا وہ بھی رحیم،